ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے لبنان کے دارالحکومت اور ساحلی شہر بیروت میں ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا۔ ہم اس حادثے کے متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ سانحہ 4 اگست کو شام کے وقت پیش آیا۔ اس واقعے کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو اپنے اس چینل میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لرننگ فار نالج چینل میں ناظرین کو خوش آمدید۔ سن 2013 میں لبنان کے دارالحکومت اور ساحلی شہر بیروت کی بندرگاہ پر جارجیا سے موزمبیق جانے والا بحری جہاز جس کا نام MV روسس تھا، کچھ تکنیکی خرابی اور مالی مشکلات کی وجہ سے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ لیکن جہاز کے مالک کی مالی مشکلات کی وجہ سے جہاز کو بندرگاہ کے حکام نے چارجز کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر بندرگاہ سے جانے نہ دیا۔ اس جہاز پر تقریباً 2700 یعنی 27 لاکھ کلو گرام امونیم نائٹریٹ بھی موجود تھا۔ یہ کیمیکل تقریباً 11 ماہ جو کھاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاز پر ہی رہا، کیونکہ بندرگاہ کے حکام نے اس کو بندرگاہ پر اتارنے کی اجازت نہ دی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد پھر اس کو بندرگاہ کے گودام میں اتار کر رکھ دیا گیا۔ بندرگاہ کے حکام کے مطابق انہوں نے متعلقہ اداروں سے متعدد بار اس بات کی اجازت مانگی کہ اس کیمیکل کو آکشن یا بیچ دیا جائے، لیکن ان کو اس کی اجازت نہ ملی، اور یہاں تک کہ تقریباً 6 سال کے بعد ایک خونی حادثہ جس نے شہر میں زبردست تباہی مچائی رونما ہو گیا، اور اس حادثے کی آواز تقریباً 150 میل یعنی دور تک سنی گئی۔ امونیم نائٹریٹ نامی یہ کیمیکل آخر کیا چیز ہے اور اس سے یہ کیسے اتنے بڑے حادثے کا موجب بنا، اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ متعدد مواقعوں پر امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے بہت سارے سانحات رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے 1947 میں ٹیکساس سٹی یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوا تھا، جس میں تقریباً 400 افراد جاں بحق ہوئے اور 1000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ 2300 ٹن امونیم نائٹریٹ کے جلنے کی وجہ سے پیش آیا۔ سن 2001 فرانس میں ہونے والے دھماکے میں 31 افراد جاں بحق جبکہ 2000 کے قریب زخمی ہوئے، اور یہ حادثہ امونیم نائٹریٹ کے کسی اور کیمیکل کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے ہوا۔ 2004 میں امونیم نائٹریٹ جو ٹرین کے اوپر لدی ہوئی تھی، اس کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کی تاروں میں سپارک ہوا اور اس سے امونیم نائٹریٹ میں آگ لگ گئی، اور اس سے جو دھماکے ہوئے اس میں تقریباً 161 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے۔ سن 2015 میں تینجن سٹی چائنا میں امونیم نائٹریٹ ایک گودام میں رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے امونیم نائٹریٹ میں دھماکے ہوئے اور تقریباً 173 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ چند ایک واقعات تھے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ قیمتی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اگر ہم اب امونیم نائٹریٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک اہم کیمیائی کھاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کان کنی میں دھماکہ خیز مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ان واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امونیم نائٹریٹ جیسے کیمیکل کو اگر مناسب طریقے سے محفوظ نہ رکھا جائے اور کیمیکل کو سٹور کرنے کے اصول و ضوابط پر عمل نہ کیا جائے تو کسی بھی وقت کوئی بھی ہولناک حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ امونیم نائٹریٹ ایک ٹھوس کرسٹل یا دانے دار حالت میں پایا جاتا ہے اور عام حالت میں آسانی سے نہیں جلتا، لیکن اگر آگ یا جلنے والے مواد کی موجودگی میں انتہائی تیزی سے جلتا ہے اور زہریلی گیس جیسے نائٹرس آکسائڈ وغیرہ بناتا ہے۔ کان کنی کے عمل میں یہ جو یوز کیا جاتا ہے ایک ایملسیفائر کے طور پر،
اس میں اس کو ANFO کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسپلوسیو مکسچر ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے امونیم نائٹریٹ فیول آئل۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ پہلے آغاز کے اندر سفید دھواں نکلتا ہے اور چھوٹے دھماکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد براؤن کلر کا دھواں اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ بعد والا دھماکہ امونیم نائٹریٹ جب پھٹتا ہے، ڈیٹونیٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سارے کیمیا دانوں کے نزدیک یہ رنگ نائٹرس آکسائڈ کی وجہ سے ہیں، اور ساؤنڈ ویو کی رفتار تقریباً 3000 میٹر پر سیکنڈ اس قسم کے دھماکوں میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ بیسیکلی امونیم نائٹریٹ میں نائٹروجن 2 آکسیڈیشن سٹیٹ میں پائی جاتی ہے، اور ایک میں وہ آکسیڈائزنگ حالت میں ہوتی ہے اور ایک میں ریڈیوسنگ میں۔ تو اس دوران آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے جو ایک ایکسوتھرمک ہوتا ہے، اور امونیم نائٹریٹ کی ڈیکمپوزیشن کے اندر تقریباً 36 کلو جول یعنی 36 کلو جول پر مول ہیٹ ایوالو ہوتی ہے ڈیورنگ دس ایکسوتھرمک ریئیکشن، اور جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ گیس کی حالت میں ہوتی ہیں۔ ان گیسز حالت میں ہونے کی وجہ سے یکدم پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، اور آؤٹ ورڈ باہر کی طرف سے سپر سونک سپیڈ سے یہ گیسز باہر آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے یا ڈیٹونیشن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ چند ایک وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ اس کی بنیادی وجہ وقت پر یا بر وقت ایکشن نہ لینا اور حفاظتی اقدامات کو مد نظر نہ رکھنا اس حادثے کی وجہ بنی۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بھی حفاظت کے لیے قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں تو ان کا مقصد کسی بھی حادثے سے بچنا ہوتا ہے، اور ان قواعد و ضوابط کو توڑنا کسی بھی وقت کسی المناک حادثے کا باعث بن سکتا ہے، جس میں نہ صرف قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے بلکہ قیمتی املاک بھی نقصان پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسی انڈسٹریز کو جو بالخصوص کیمیکلز کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتی ہیں، ان کو ہمیشہ کیمیکلز کو سیفٹی کے پروٹوکول کے مطابق ہی سٹور کرنا چاہیے تاکہ قیمتی جانوں اور املاک کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔